الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ آج کے ہمارے سبق کا آغاز سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع سے ہے۔ سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ قوم اور ان کی اولاد جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے۔ چنانچہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسی ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو اپنی قوم کے ساتھ غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل پر یہ انعام ہوا، ان پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا اور وادی ہتی کے اندر ان کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے، اب ہمارے لیے کوئی اور خوراک کا انتظام کیا جائے جو زمین سے اگتی ہے، چنانچہ پیاز، مسور کی دال، ساگ، اس طرح کی چیزیں وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد ان کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، علم نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، حیل و حجت کے بعد گائے کو کیا اور اس کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا تو مقتول زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام تھا۔ اس طرح کے عجیب و غریب ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ بہرحال یہ بھی انہی گویا کہ واقعات کا حصہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور اسی طرح ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، وذی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہم نے ان سے عہد لیا، وقولوا للناس حسنا، اور اس بات کا بھی عہد دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے روگردانی کی مگر تھوڑے سے لوگ تم میں سے اس عہد پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ آگے جو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، دو قبیلے تھے مدینہ کے اندر یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے یہودیوں کے تھے، نذیر اہل کتاب۔ دو قبیلے تھے مشرکوں کے، اوس اور خزرج۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے گویا کہ ایک قبیلے نے ایک یہودی قبیلے سے دوستی لگا لی اور ایک مشرکین کے قبیلے نے دوسرے یہودی قبیلے سے دوستی لگا دی۔ اوس جو ہے وہ بنو قریظہ کے موافق ہو گئے، حلیف ہو گئے، ان کے ہم نوا ہو گئے، اور خزرج والے بنو نذیر کے ہم نوا ہو گئے۔ گویا ایک دوسرے کے ساتھ گویا کہ تعلقات قائم کر کے یہودیوں کے مقابلے کے اندر آ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو اب جب انہوں نے یہ دو گروہ بنا لیے، ایک گروہ ایک یہودیوں کے ساتھ ہو گیا کافروں کا، دوسرا گروہ دوسرے کوئی کافروں کے گروہ کے ساتھ ہو گیا، تو یہ آپس میں گویا کہ جب لڑتے تو یہودیوں کو مارتے، یہودیوں کو مارتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور اسی طرح اب ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور جب قید ہو جائیں گے تو تم ان کو کیا کرو گے، قید جب ہو جائیں تمہارے یہودی تو ان کو تم فدیہ دے کر کیا کرو گے، چھڑاؤ گے۔ اب جب یہ ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے تو یہودیوں کو مارنے لگ گئے، لیکن جب کوئی یہودی گرفتار ہو جاتا تو سارے مل کر فدیہ دے کے اس کو چھڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی یہودی گرفتار ہو جائے تو اس کو چھڑا دیا کرو،
فدیہ دے کر چھڑا تو رہے ہیں لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسی یہودی کو تم مار بھی رہے ہو خود. تو فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. یہ حکم تو مانتے ہو کہ یہودی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ، اور جب تمہیں یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو تو تم نے گویا کہ دو گروہ بنا لیے. ایک گروہ ایک کافروں کے گروہ کے ساتھ ہو گیا، دوسرا گروہ دوسرے کافروں کے ساتھ ہو گیا، اور ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے. اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم گویا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے اب ان کے شہروں سے، اور تم نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے گھروں سے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا کہ ہاں قتل بھی نہیں کریں گے، کسی کو گھر سے بھی نہیں نکالیں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ ہو. وعدہ لیا تھا تم خون نہیں بہاؤ گے اور تم نکالو گے نہیں اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، تم نے اقرار کر لیا اور اقرار پر تم گواہ بھی ہو. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا من دیارکم، اور تم میں سے ایک گروہ ان کو گویا کہ ان کے گھروں سے نکالتا ہے. تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف مدد کر رہے ہو ان کے دشمنوں کی. تظاہرون، تم مدد کر رہے ہو ایک دوسرے کی، علیہم ان کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر، جب لڑائی ہوتی ہے تو کچھ لوگ قید بھی ہوتے ہیں نا، قیدی ہو کر آئیں، تفادوہم، تم ان کا فدیہ دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم پر تو گویا کہ ان کا نکالنا ہی حرام تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، تو تم نے گھروں سے نکالا اور اب جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو فدیہ دے رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا سزا ہے جو ایسا کام کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب سزا تمہیں یہ ہوگی کہ دنیا میں تم ذلیل و رسوا ہوگے اور جہنم میں تمہارے لیے سخت عذاب تیار ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. دنیا لے لی اور آخرت کو انہوں نے کیا کر دیا، فراموش کر دیا. فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا، اور بھیجے ہم نے ان کے پیچھے، من بعد رسول، ان کے بعد رسول پے در پہ. وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعد ہی ان کے بعد، بالرسول رسول. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے. روح القدس کا مطلب ہوتا ہے مقدس روح. روح القدس کا معنی مقدس روح. یہ جبریل امین کا کیا ہے، لقب ہے، جبریل امین کا لقب ہے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور باڈی گارڈ کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا جب بھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس، کیا جب بھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس، بِمَا لَا تَهْوَىٰ، ان چیزوں کو لے کر، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہیں نہ بہائیں، جو باتیں تمہارے دلوں کو اچھی نہ لگیں. جب بھی کوئی رسول لایا تمہارے پاس وہ چیز جو تمہارے دلوں کو نہ بہائی، لا تہوا انفسکم، تمہارے دلوں کو نہ بہائی، تمہیں اچھی نہ لگی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا. ففریقاً کذبتم، بس ایک فریق کو تم نے جھٹلایا. وفریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم کیا کرتے ہو، قتل کرتے ہو. وقالوا قلوبنا غلف، اور کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. غلاف کی جمع غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں غلاف کے اندر. اور ہم گویا کہ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں اور کوئی برائی ہمارے دلوں میں نہیں جاتی، اپنے آپ کو پاک باز اور نیک کہتے، اور یا یہ کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوتا، ان کے دین اور مذہب ہم پر گویا کہ اثر نہیں کرتا.
ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پھٹکار بھیجی ان کے اوپر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس وہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوئی ہے۔ جو وہ کہہ رہے کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے مقابلے میں۔ دیکھو یہودی آج قرآن کو نہیں مانتے اور حضور کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے تو ماننا چاہیے۔ یہ کتاب تمہاری کتاب کی دشمن اور مخالف تو نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب کی تائید کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، دین نہیں آیا تھا، تو تم دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے ان مسلمانوں کے ذریعے سے۔ اللہ کی آخری کتاب آ جائے گی، آخری نبی آ جائیں گے، اور ہم جو ہے پھر کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ کافروں کو یہ بات کہتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس گویا کہ وہ آئی، وہ کتاب آ گئی، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جس کو وہ پہچانتے تھے اس کا بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی، آخری نبی کی علامات موجود ہیں، قرآن کا تذکرہ موجود ہے، صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، اور انہی کے ذریعے سے تم کیا کرتے تھے؟ دعائیں کیا کرتے تھے جب آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر گویا کہ کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں کسی آدمی کو اللہ کی رحمت سے بددوری کی کیا کرنا؟ بد دعا دینا۔ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، تم پر اللہ کی پھٹکار پڑے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی کو اپنی رحمت سے نوازے اور کوئی آدمی کوئی اس کی رحمت سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ رحمت سے دور کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہا کہ تم کسی انسان کو جو ہے لعنت مت کرو، لعنت کرنا منع ہے۔ کسی آدمی کو معین کر کے لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے، آج کل معاشرے میں کتنا عام ہے، تم پر لعنت ہو، یہ ہو، فلاں ہو، کہتے جب لعنت منہ سے نکلتی ہے تو وہ راستہ ڈھونڈتی ہے کہ جس آدمی پر مجھے بھیجا گیا ہے، جس چیز پر مجھے لعنت کو بھیجا گیا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو وہ لعنت جا کر پڑ جاتی ہے اس کے اوپر، وہ لعنت اس کو مل جاتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر لعنت کرنے والے پر پلٹ کے آتی ہے اور اس پر یہ لعنت پڑتی ہے، اور یہ گویا کہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی آدمی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، حدیث سے منع آیا ہے۔ ہاں وہ لوگ یا وہ طبقہ یا وہ جماعت جن کے اوپر قرآن یا حدیث میں کوئی لعنت آئی ہے وہ جائز ہے، وہ تعین نہیں ہے اس میں۔ جیسے یہ آیا نا لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت تعین نہیں ہے، کافروں پر ہے بس۔ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن پاک میں ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے بس، یہ جھوٹا جو بھی ہوگا لعنت پڑے گی، یہ تعین نہیں ہے، یہ ایک گویا کہ گناہ کے ساتھ اس کو معلق کیا گیا۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو ظالم ہوگا لعنت پڑے گی اس کے اوپر، جو ظالم نہیں ہوگا لعنت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مشروط ہے، یہ ظلم کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی طرح حدیث میں بعض عورتوں میں لعنت کی گئی، حدیث میں ہے کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں یا جو مرد گویا کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ اسی اعتبار سے اس کو بیان کرنا جائز ہے، جو ایسا کام کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ جو آدمی جرم کرے گا اس پر ہی لعنت پہنچ جائے گی۔ لیکن کسی کو تعین معین کر کے لعنت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اگر کرے گا تو پھر وہی ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر لعنت اس پر پڑے گی۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک قافلے میں آپ جا رہے تھے تو ایک شخص نے ایک اونٹنی پر لعنت بھیجی، حضور نے فرمایا کہ اس میں لعنت بھیجی ہے تو یہ اونٹنی گویا کہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس اونٹنی سے وزن بھی اتارو، سامان بھی اتارو، اس کا آزاد چھوڑ دو۔ اگر یہ لعنت کے مستحق ہے تو پھر گویا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوگی، اور لعنت کے مستحق نہیں ہے تو اس پر لعنت بھیجی کیوں ہے، اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ کہا کہ ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز معاشرے میں بہت عام ہے۔ تو فرمایا کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، بئس ما اشتروا بہ انفسہم،
بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں تم نے بیچا اپنی جانوں کو۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، بغین، ضد کی وجہ سے۔ بغین کا معنی ضد، عناد، سرکشی، دلیل کوئی نہیں ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے تھے، ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ گویا کہ جب یہ نبوت اسحاق علیہ السلام کے اندر تھی، ان کی قوم کے اندر تھی، تو یہودی انہی سے پیدا ہوئے، یعقوب کے بیٹے اسحاق۔ ابراہیم نے یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق۔ تو کہا کہ اب جب یہ گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جب یہ ان کے بیٹے جو اسحاق تھے ان میں جب یہ نبوت چلی تو یہ یہودی انہی کے نسل سے چلے آ رہے تھے۔ اور جب یہ نبوت منتقل ہوئی بنی اسماعیل کے اندر، جب یہ نبوت منتقل ہوئی تو اس پر یہ کیا کرنے لگے؟ حسد کرنے لگے کہ نبوت تو ہمارے گویا کہ خاندان میں ہونی چاہیے تھی، بنی اسحاق میں ہونی چاہیے تھی، تو یہ بنی اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گئی؟ اس پر یہ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ اس بغض اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی نبوت کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، سب کا انکار کیا، جبکہ اسی گویا کہ نبی کے منتظر بھی تھے اور اسی نبی کے ذریعے سے وہ کافروں پر گویا کہ غلبہ حاصل کرنے کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق اور یعقوب، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ اسحاق کے بعد یعقوب عطا فرمائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق ہیں، تو یہ یہودی گویا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے تھے، ان کی نبوت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلی آ رہی تھی، اور یہ منتقل ہو گئی حضور علیہ السلام کے نبوت جو یہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو اس پر یہ حسد کرنے لگ گئے، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب بالائے غضب، غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ ایک غضب کفر کرنے کا اور ایک غضب کیا کرنے کا؟ حسد کرنے کا، جان بوجھ کر 2 غضب ہو گئے۔ کفر کا کرنے کا گناہ الگ ہوا، اور دوسرا گناہ کہ یہ جان بوجھ کر ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ نبی ہیں، برحق ہیں اور سچ ہیں، صرف گویا کہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کافروں کے جو عذاب ہوگا نا وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا۔ ایمان والوں کو اور اللہ نہ کرے کوئی عذاب ہوگا تو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ بعض ایمان والے بھی جیسے کسی گناہ کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ ذلت کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے۔ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے نا بھائی، کسی ملک میں بیمار آدمی کو نہیں آنے دیتے، کہتے اس کا کیا کرو بھائی؟ میڈیکل ٹیسٹ کرو، یہ بندہ ٹھیک ہوگا تو ہمارے ملک میں آئے، اگر ٹھیک نہ ہو تو یہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا۔ کتنے لوگ ایسے نوجوان ہیں ہمارے، کتنے لوگ ایسے ہیں ڈاکومنٹس ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہنر بھی وہ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، مگر میڈیکل نے ان کو فیل کر دیا کہ یہ بھائی یہ کیا انفٹ آدمی ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ تو جنت بھی تو پاک جگہ ہے نا، تو جنت میں وہ آدمی جائے گا جو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سے فٹ ہوگا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اس کی پہلے اس کو پاک صاف کیا جائے گا، پھر جب یہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا پھر جنت میں جائے گا، تو اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جسم کو ٹکڑے کر دیے، اس کے دل باہر نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، ادھر سے گوشت نکال، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا کہ ایمان والوں کو اگر عذاب بھی ہوگا نا تو وہ اس طرح کا ہوگا، ان کو اللہ احساس نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر کتنے واقعات حدیث میں آتے ہیں، وہ عذاب بھی کیسا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش ان لوگوں کو خاص فائدہ دے گی جو میری امت میں سے کیا ہوں گے؟ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، سجدے پہ اس کے آ کر اثر نہیں ہوگا، جو اعضائے سجود ہیں ان پر گویا کہ آگ کا اثر نہیں ہوگا، تو بتاؤ پھر وہ آگ کیا رہے گی؟ جس آنکھ نے غلط چیز نہیں دیکھی، غیر محرم کو نہیں دیکھا، حرام کاری سے بچی، جس آنکھ نے گویا کہ مسلمانوں کے لیے پہرا دیا، مسلمانوں کی حفاظت میں رات کو جاگی، اس آنکھ کو عذاب نہیں ہوگا۔
تو ایسے کرتے کرتے پھر اگر ہوگا بھی تو کس درجے کا ہوگا، بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی، لیکن وہ ہوگا بھی تو ان کو تطہیر اور پاک کرنے کے لیے ہوگا، کافروں کے عذاب ذلیل کرنے کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جائے کہ مانو ایمان لے آؤ اس کے اوپر جو اللہ نے اتارا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ سچ ہے اور مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب ان کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہہ دیجئے پھر کیوں قتل کرتے ہو انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تم اس میں بھی جھوٹے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر تمہارا اپنی کتاب پر ایمان ہوتا تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کون سی کتاب میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کو قتل کرنا جائز ہے؟ تو تم انبیاء کو قتل کر رہے ہو، اس کا مطلب کہ تمہارا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے، صرف جھوٹ، دھوکہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق لے کر آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، ان کے بعد، ان کو کوہ طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ تمہارا ایمان ہے اپنی کتاب کے اوپر، بچڑے کو معبود بنا لیا تم نے، تمہارا اپنی کتاب پر ایمان کہاں رہا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے کہ تم تورات پر عمل کرو گے، پھر تم نے جب انکار کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے تمہارے اوپر گویا کہ اٹھایا کوہ طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا طاقت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اونچی آواز سے کہتے سمعنا، آہستہ کہتے وَعَصَيْنَا، جیسے صحابہ کہتے تھے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے کیا کی، پیروی کی، اتباع کی، مانا جو حکم ہماری طرف اللہ کا آیا۔ اور یہ کیا کہتے تھے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی۔ اشربو کا معنی پلا دیا گیا، گٹی میں ان کو چیز پلا دی گئی، ان کے دل کے، جیسے آدمی پیتا ہے نا کچھ چیز تو جسم کے ہر حصے میں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ سرایت کر جاتی ہے اور ہر حصہ سیراب ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ان کو بچڑے کی محبت کیا کر دی گئی، پلا دی گئی، ڈال دی گئی ان کے دلوں کے اندر، بکفرہم، کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کہہ دیجئے بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ ان کنتم مؤمنین، کو تم ایمان رکھنے والے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر، جیسے یہ لوگ کہتے تھے نا کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے ہاں خالص، من دون الناس، اور لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ، اور ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان کاموں کی وجہ سے جن کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ ولا تجدنہم، اور آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، علی حیاہ، زندگی پر۔ یہ کہاں سے موت کی تمنا کریں گے، ان سے تم حریص دنیا میں جینے پر کوئی نہیں دیکھو گے۔ آج دیکھو نا یہودی مر جائے کیسے ماتم کرتے ہیں کیسے ماتم کرتے ہیں۔ افغانستان میں ہزاروں طالبان شہید ہو گئے، لاکھوں شہید ہو گئے، لیکن ان کا ایک امریکی مرتا تھا نا، ان کا ماتم دیکھتے ہیں آپ۔ ابھی اس گویا کہ یہ جو غزہ کے اندر فلسطین میں جو گویا کہ جنگ ہوئی ہے، اس میں ہزاروں یہودی مارے گئے، جس کا اظہار انہوں نے ابھی کیا، یہ جب جنگ بندی کے بعد ہزاروں یہودی ان کے مارے گئے۔ تو جو موت کا اتنا حریص آدمی، جو موت پر، زندگی پر اتنا حریص، جینے کا اتنا حرص رکھنے والا، اس کی موت پر یہ کتنا ان کو صدمہ ہوگا۔ واقعی قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ بھئی میرا تو شہادت کا راستہ ہے، ہاں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ان کو تو چاہیے مال دولت، یہ کیسے موت کی تمنا کریں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کافروں سے بھی زیادہ، مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کا حریص۔ یود احدہم، ان میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش اس کو 1000 سال عمر دی جائے، وما هو بمزحزحہ، اور یہ اتنا عرصہ جینا یہ اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اتنا عرصہ کا زندہ بھی رہ گئے 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، اور وہ اتنی لمبی عمر جینا یا زندہ رہنا اس کو عذاب سے روکنے والا نہیں ہے، ان یعمر، کہ اس کو لمبی عمر دی جائے، لمبی عمر دی جائے، اس سے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل،
کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اتارا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا جبریل یہ ہمارا دشمن ہے، یہودی کہتے جبریل ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، یہ وحی لے کر آتا ہے، یہ قرآن اتارتا ہے، یہ ہمارے عیب کھولتا ہے، یہ ہماری برائیاں بیان کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے کوئی سارے عیوب کھل جاتے ہیں اور ساری ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر اترتی جبریل کی وجہ سے۔ حالانکہ جبریل تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہے، اللہ کا پیغام لانے والا ہے۔ جبریل کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اپنا کوئی عمل نہیں ہے، جبریل تو اللہ کے حکم سے اتار رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ فرشتوں کا بھی دشمن ہے، سارے نبیوں کا دشمن ہے۔ جبریل کا کیا قصور ہے؟ حکومت کسی آدمی کو مقرر کر دے کہ بھئی یہ تم چیز کا اعلان کر دو، فلاں جرم پر یہ سزا ملے گی، تم کہیں یار یہ آدمی بڑا برا ہے، بھئی حکم کس نے دیا؟ سزا کا فیصلہ کس نے کیا؟ تو کہا کہ یہ اصل یہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ان کو تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ وہی لے کر آئیں۔ قُلْ مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ، کہتی ہے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس اس نے اتارا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والی یہ کتاب اس چیز جو ان سے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور بشارت ہدایت ایمان والوں کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کا، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اور جبریل اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اگر تمہاری دشمنی ہے ان سے تو اللہ بھی دشمن ہے تمہارا، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ولی سے دشمنی کس لیے ہے بھائی؟ وہ اللہ والا ہے نا اور کیا وجہ ہے دشمنی کی؟ تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ کہتے ہیں اس سے مجھ سے دشمنی، اس سے نہیں ہے، ہاں یہ میرا کام کر رہا ہے، میرا دین بیان کر رہا ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، تو لہذا دشمنی مجھ سے ہو گئی۔ تو کہا کہ اگر تمہاری جبریل سے دشمنی ہے تو تم سے پھر ہماری دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم اتار چکے آپ کی طرف واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار فاسق لوگ کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب بھی کوئی گویا کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق اس وعدے کو کیا کر دیتی ہے؟ پھینک دیتی ہے۔ پھینک دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے پھینکا ہے، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جیسے اس کو پھینک دیا، اس کو بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک فریق نے گروہ نے اہل کتاب میں سے، جن کو کتاب دی گئی تھی، کس کو؟ کتاب اللہ کی کتاب کو۔ ایک فریق نے ان میں سے اہل کتاب کے ایک فریق نے کیا کر دیا؟ اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ وہی مطلب ہے نا، یہ نہیں کہ اٹھا کو پیٹھ کے پیچھے کتاب کو پھینکا، مطلب یہ کہ ایسا سلوک کیا کہ جیسے بالکل توجہ نہیں کی، دھیان ہی نہیں کیا، کأنہم لا یعلمون، کہ وہ جانتے کچھ نہیں ہے۔ یہی ہے پھینکنا، ایسا سلوک کرنا کہ جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آگے جو واقعہ آ رہا ہے یہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر، سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ انسانوں پر، جنوں پر، حیوانات پر، درندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر، ہواؤں پر، سب پر ان کی حکومت تھی۔ تو اس میں یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کام جادو کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ان کے پاس جو ہے نا جادو کی لاٹھی ہے، اس لیے وہ جو ہے نا وہ سب پر چل رہی ہے۔ تو یہودیوں نے یہ خباثت کی اور ان کو کہا کہ یہ جادو ہے، تو لوگوں کو جادوگروں کی طرف، منتر کی طرف، جادو کی طرف، ان کی طرف کیا مائل کرنے کے لیے کہا کہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام جادو کرے، اور جادو کرنا کرانا کفر ہے۔ جادو کرنا کرانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے کسی کے اوپر اور اس کے لیے کوئی ناجائز حرام ذرائع استعمال کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جائز ذرائع استعمال کرتا ہے جادو کرنے کے، اس کو جائز اور حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہیں یہ شیطان نے یہ اس چال کی طرف لگایا، وہ جادو کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شہر تھا، عراق کے اندر شہر تھا بابل شہر،
اس کے اندر بھی جادوگری کا بڑا کیا تھا، وہ اس میں جادوگری کا بڑا چرچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت کا نام ہے، بابل شہر کے اندر جو عراق کے اندر تھا۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ کہتے ہیں نا نقل کفر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے لکھا کتاب کے اندر کہ یہ بات کفر ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ کفر کرنا کفر ہے، کفریہ بات کرنا کفر ہے، کفریہ کام کرنا کفر ہے، کفر بتلانا کفر نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں علماء کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں۔ یہ دیکھو بھائی یہ کافر ہے، یہ کوئی کام کفر ہے، بنانا ان کا کام نہیں ہے، بتانا ان کا کام ہے۔ تو ان 2 فرشتوں نے کہا کہ ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں جادوگر بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ بتانے کے لیے، کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ معجزہ یہ ہے اور جادو یہ ہے، تاکہ لوگوں میں التباس نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ظاہراً کام ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تو انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، وہ بھی ایسی کوئی کہ بھاگنے لگ گئے، وہ سانپ بن کے رسیاں جو ہے وہ سانپ بن کے بھاگنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے گھبرا گئے اور ڈر گئے، کہا کہ یہ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لا تخف، مت ڈر ہیں، ہاں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ناکام کرنا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے آتے تھے اب یہودین کے بس آگے جادو سیکھنے کے لیے۔ وہ شرط لگاتے تھے کہ دیکھو جادو سیکھ کر کسی کو نقصان تم نے نہیں پہنچانا، ہاں نقصان نہیں پہنچانا کسی کو، فرق کے لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ان کو کہہ کر جاتے تھے کہ ہاں ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پھر جادو سیکھ کر جا کر لوگوں کو کیا کہ نقصان پہنچاتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، مرء کہتے ہیں آدمی کو اور زوج کہتے ہیں بیوی کو، کہ جادو سیکھ کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، میاں بیوی میں لڑائی کراتے تھے۔ اس وقت بھی جادو کا مین مقصد یہ ہوتا ہے، آج کل جو جادو کرتا ہے نا کسی کے اوپر، مین مقصد گھر تباہ کرنا ہوتا ہے۔ جس پر جادو ہوگا وہاں سب سے پہلے میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، میاں بیوی میں تعلق ختم ہو جائے گا، مرد کو نامرد کر دیں گے، اس میں مردانہ طاقت ختم ہو جائے گی، پھر آگے سارے معاملات خود بخود شروع ہو جائیں گے۔ گھروں میں جھگڑے، خاندان میں جھگڑے، کاروبار ختم، صحت ختم، سب کچھ ختم۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلا مقصد جو جادو کا وہ یہ ہے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کے بیوی درمیان کیا کرنا، جدائی کرانا۔ کتنے ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو جادو کرے لوگ گھروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کسی کی نسب بندی کر دی، وہ کیا ہو گیا، نامرد ہو گیا، بیوی خود لڑے گی اس سے، اتنا طاقت نہیں ہے، چلو کیا کرنا مجھے تمہارے گھر۔ تو اس طریقے سے کئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس کا ذکر یہاں قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں 2 باتوں کو، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھا کیا انہوں نے جو شیطان پڑھتے تھے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، ان کے دور حکومت میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وہ کیوں جادو کرتے؟ جادو کرنا تو کفر ہے، کرنا کرانا کفر ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، وہ کیوں کفر کرتے؟ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کیا کیا، کفر کیا۔ شیطان جو تھے یہودیوں کے اندر، جو شیطان قسم کے لوگ تھے، شیطان جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں نا ایسے جنوں میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ انسانوں میں، یہ یہودیوں میں جو شیطان قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، جادو کو کیا کیا، اس کو عام کیا، رواج دیا جادو کو۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، عراق کا شہر بابل تھا، ہاروت اور ماروت کے اوپر۔ وما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تو کہ تمہارے امتحان کے لیے اترے ہیں۔ تم جادو کی پیروی کرو گے یا تم معجزے کی پیروی کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، شیطان کے پیچھے چلو گے، ہم تو اس آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اترے ہیں۔ فلا تکفر، جادو کر کے کفر مت کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں جادو کے ذریعے سے کسی ایک کو، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو جادو سے نقصان نہیں ہوگا تب جب اللہ چاہیں گے۔ جادو کر دیا کسی کے اوپر، اس نے علاج کر لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، نقصان اللہ، کبھی تم اس کو مؤثر حقیقی مت سمجھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مؤثر حقیقی مت سمجھو کہ جادو کی وجہ سے یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یہ ہوتا اللہ کی طرف سے، یہ ایک سبب ہے۔
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ایسی چیز سیکھ رہے ہیں جس کا نہ ان کو نقصان ہے نہ ان کو نفع۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے ہیں وہ جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتی۔ کہا کہ کوئی ایسا فن سیکھو جو نفع مند ہو نا، جس سے نقصان ہی نقصان ہے تو اس کو سیکھنے کا کیا فائدہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کو پتہ چل گیا، وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے اس کو کیا کیا، اس کو سیکھا۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ یہاں سیکھنا، اس فن کو سیکھا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے کوئی بھی گویا کہ اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ اس سے علماء کہتے ہیں دیکھو یہ جادو سیکھنے سکھانے والا کام نہیں کرو۔ اگر کسی آدمی کا کوئی نیت نیک ہے، میں اس سے کسی کو فائدہ پہنچاؤں گا، میرے ذریعے سے کسی کو اللہ ہدایت دے دے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کوئی نقصان سے بچ جائے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن وہ بھی پھر یہ حلال اور جائز کاموں کے لیے اس کو استعمال کرے اور حلال جائز ذرائع استعمال کرے، پھر تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ سیکھے گا اس لیے کہ میں لوگوں کے درمیان کیا کروں، لوگوں کے درمیان فساد کراؤں، جانی نقصان پہنچان، جادو کسی قتل کر دیتے ہیں، جادو کے ذریعے کسی کا مال ختم کر دیا، جادو کے ذریعے سے اور کتنے نقصان پہنچا دیے، تو یہ تو کفر ہے صراحتاً، اس کے کفر میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو کہا کوئی ایسی چیز سیکھو کہ کوئی فائدہ ہو، جس میں فائدہ نہیں ہے نا اس میں اپنی صلاحیت مت برباد کرو۔ اگر جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، اسی طرح نجوم کا علم ہو گیا، اور کتنے لوگ کچھ کر رہے ہیں، سفلی عملیات، یہ سب کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کو انہوں نے خریدا، جس کو انہوں نے اپنے آپ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا، اپنی جانوں کو بیچا، بہت بری چیز ہے۔ فرشتے ہدایت کے لیے آئے تھے، ہدایت حاصل کرتے، معجزہ کی حقیقت کو سمجھتے، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ سحر اور جادو کو ترجیح دی، کس کے اوپر؟ معجزات کے اوپر۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے، ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، مثوبہ ثواب سے ہے، اللہ ان کو ثواب دے گا، اللہ کی طرف سے ان کو ثواب جو ملے گا وہ بہتر ہے، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا وہ بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا، اور کہو انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا، اور بات کو سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے، من اہل کتاب ولا المشرکین، جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ کوئی خیر اترے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دیکھو یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہودی جو ہے نا، ان میں فطرت میں خباثت بری ہوئی ہے، اسلام کی دشمنی، نبی کی دشمنی، پیغمبر کی دشمنی، اسلام کا استہزاء، یہ پہلے سے ان کی عادت ہے۔ جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا، حتتن و حنتتن کہہ رہے ہیں، سجدہ کہا تو گھسٹ رہے ہیں زمین کے بل، سرون کے بل، مذاق اڑانا، تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کرتے، سلام کہتے ہیں السلام علیکم، السلام، سلام کو السلام کہتے ہیں، السلام کا معنی تمہیں موت آئے، تو حضور کو اگر کہتے ہیں السلام علیکم تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم پر موت بھی ہے، تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے بڑا سخت جواب دے دیا، کہا کہ آپ نے سن رہی کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، ہوگی برابری، انہوں نے مجھے بد دعا دی موت کی تو میں نے بھی کہا وعلیکم، اور ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی، میری قبول ہوگی، یہ مریں گے ہی مریں گے، ان پر یہ آئے گی آفت۔ تو ان کو کہا کہ آپ نے جواب سخت دیا، بس اتنا کہہ دو وعلیکم، تو سمجھتے تھے آپ علیہ السلام۔ اسی طرح کا راعنا کا لفظ تھا، جب آپ کی مجلس میں کوئی لوگ بیٹھتے تھے تو کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے راعنا، راعنا کا معنی ہماری رعایت کیجیے۔ ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں سوری، پھر بتاؤ یعنی کہ کیا بولا انگریزی کہتے ہیں سوری، بھائی وہ کہہ رہے بولو لیکن لفظ کیا بولیں، سوری، ایکسکیوز می، وہ کہتے کہ راعنا، ہماری رعایت کیجیے۔ تو یہ یہودی کیا کہتے تھے، راعینا، عین کو کھینچ دیا، تو راعی کا معنی تھا چرواہا۔ اب وہ صحابہ کرام ہیں، ان کی نیت بھی صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے، صحیح بات کر رہے ہیں، ان لفظ کو بگاڑ دیا، راعینا، اگر اس کو راعینا کو یا کو کھینچیں گے تو راعینا ہو جائے گا، ہمارا چرواہا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ راعینا ان کی زبان کے اندر راعینا بے وقوف احمق کو کہتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کا تم یہ لفظ کہو ہی نہیں، تم انظر نہ کہو
ہمارا مطلب بھی حاصل ہو جائے گا اور ان کے جو ہے سازش بھی ناکام ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسا جائز ذریعہ اور صحیح ذریعہ، اس میں اسلام نے اصول بتا دیا قرآن نے کہ جس سے کوئی غلط راستہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کام کو ہی چھوڑ دو۔ ہاں جائز کام ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی آدمی ناجائز کیا کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، اس کام کو چھوڑ دو۔ کوئی لفظ ہے، کوئی بات ہے، کچھ بھی ہے، اس سے کوئی شریر قسم کا آدمی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کی اس بات کو لے کر، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ کام آپ نہ کریں، جائز بھی ہے، ٹھیک بھی ہے۔ خاص طور پر جو اہل علم کا طبقہ، ان کو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ ان کی بات لوگ سند سمجھتے ہیں، اس کی بات کچھ ہوگی، وہ لوگ کچھ نکال کے وہ کر دیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ جائز امور بھی نہ کرو۔ اب یہ جائز تھا، لیکن کہا کہ تم یہ نہ کرو، تم کو انظرنا، ہماری طرف نظر کریں، توجہ دیں۔ لیکن کہا کہ واسمعوا، کوشش کرو پہلی دفعہ غور سے سننے کی کوشش کرو سوال کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی ایک ذہن کا نہیں ہوتا۔ حضور اہم بات کو 3 بار دہراتے تھے، کبھی 2 دفعہ دہراتے، کبھی 3 دفعہ دہراتے تھے۔ اہم بات ہوتی تھی، جو عقل مند سمجھدار پہلی دفعہ سمجھ جاتے ہیں، جو درمیانی قسم کے ہوتے ہیں وہ دوسری بات سمجھ جاتے ہیں، جو انتہائی غبی قسم کے وہ تیسری بات سمجھ جاتے ہیں بات کو۔ لیکن کہا کہ تم یہ کہا کرو، یہ ان کی شرارت، یہ کہا کہ یہ تمہارے اوپر خیر اتر رہی ہے نا، یہ نہیں چاہتے بھائی، تم سوال کرو کہ کسی خیر کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں، اور پھر یہ گویا کہ ان کو پسند نہیں ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کر لیا۔ اس لیے کہا کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور سنو غور سے۔ اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کافر پسند نہیں کرتے کہ من اہل کتاب المشرکین، چاہے یہودی ہوں، اہل کتاب عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، کسی کو پسند نہیں ہے کہ تم پر کوئی خیر ہوتا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اللہ اپنی رحمت کا خاص قدر کو چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے مسئلہ کیا ہے؟ نسخ کہتے ہیں کسی کو کیا کر دینا، مٹا دینا۔ نسخ کا معنی لکھنا بھی آتا ہے، مٹانا بھی آتا ہے۔ اب کوئی حکم اترتا تھا، منسوخ ہو جاتا تھا۔ یہ یہودی کیا کہتے، مشرک کیا کہتے کہ دیکھو جی اللہ کی طرف سے یہ بات سچی ہے تو پھر یہ تبدیل کیوں ہو گئی، اور اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ اللہ بھول جاتا ہے کیا؟ پہلے کچھ کہتا ہے پھر کچھ کہتا ہے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ایک نظام ہوتا ہے، حکمران ہوتے ہیں نا، حکمران پہلے قانون نافذ کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کس لیے بدلتے ہیں؟ اپنی حماقت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کہ ہمیں یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ پھر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہاں اب یہ کتنے آپ دیکھتے ہیں ملکی قوانین بدلتے رہتے ہیں، پہلے کچھ پھر کچھ، پہلے کچھ پھر کچھ۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ایک حکیم اور طبیب ہوتا ہے نا، مریض کو دوائی بولا 1 مہینے تک کھانی ہے بھائی، وہ کہ نہیں میں تو 2 مہینے کھاؤں گا، بڑی پیاری دعا ہے، بڑی میٹھی، بڑی زبردست ہے۔ وہ کہ ابھی 6 مہینے نہیں، میں تو زندگی بھر کھاؤں گا، تو یہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا اب وہ حکیم و طبیب سمجھتا ہے کہ یہ دوا کب تک اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جب اس کے بعد کھائے گا نا تو مضر ہوگی اس کے لیے، اب یہ شفا یاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدلنا نعوذ باللہ وہ حکمرانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ پہلا فیصلہ غلط تھا اب صحیح ہو گیا، نہیں، اللہ کا فیصلہ ایسے ہی جیسے حکیم و طبیب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ حکم کیا تھا، فائدہ مند تھا، اس کا حکم پھر اللہ نے اٹھا لیا، تو کہا کہ اس سے بہتر یا اس سے اچھا حکم آ جاتا ہے۔ نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی تو نماز بند ہوگی تو حکم بہتر نہیں ہو گیا اس سے رفع یدین کا حکم تھا تو حکم چلا گیا تو اچھا نہیں ہو گیا، اور سکون آ گیا اور اطمینان آ گیا۔ ہر حکم میں تبدیلی آئی، روزے کے احکامات میں تبدیلی آئی، حج کے احکامات میں تبدیلی آئی، زکوٰۃ کے احکامات میں تبدیلی آئی، اور اسی طرح نماز کے احکامات میں تبدیلی آئی۔ آہستہ 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 مزاج بنا کے شریعت جو نا اسلام کا اور قرآن کا شریعت کا لوگوں کو عادی بنایا، تو کوئی حکم کسی کو مشکل نہیں لگا۔ شراب بھی لوگ پی رہے تھے، کتنا وقت گزر گیا اسلام کے اندر، شراب چل رہی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے تھے۔ آہستہ آہستہ کہا کہ دیکھو اب جب نماز پڑھنے لگو نا تو شراب نہ پیا کرو۔ پھر آہستہ آہستہ کہا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ پھر کرتے کرتے کہا کہ یہ نجاست گندگی ہے، اور لوگ ایک دم تیار ہو گئے، مزاج بن گیا تھا، طبیعت بن گئی تھی۔ تو اس طرح اس نسخ پر انہوں نے اعتراض کیا، ما ننسخ من آیتین، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، یعنی کہ حضور کو خود بخود کیا ہو جاتی تھی، وہ آیت بھولی جاتی تھی۔ سورہ اعلیٰ کے اندر ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ آگے کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہاں جو ہم بلانا چاہیں گے وہ بھول جائیں گے آپ، الا ماشاء اللہ، اللہ چاہے گا۔ ہم ہی خود بلانا چاہتے ہیں آپ کو، وہ بھول جائیں گے آپ، باقی جو نہیں بلانا چاہیں گے وہ کبھی آپ بھولیں گے ہی نہیں، یہ چیز ہے۔ تو کہا کہ
او ننسیہا، ہم بلا دیتے ہیں آپ کو، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے اچھی اور بہتر آیت لے آتے ہیں، بہتر حکم لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسا حکم دوسرا آ جاتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر، جب کر سکتا تو کیوں نہ کرے بھائی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کی بادشاہت آسمان و زمین میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، حمایتی کو بھی کہتے ہیں، مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، لا یعنی سوال کرنا، اوپر ذکر تھا نا، وقولوا انظرنا واسمعوا، تو دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرو جو گویا کہ بلا بے فائدہ ہو، بے فائدہ ہو، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے وہ ایک مولانا صاحب استاد سورج طلوع غروب کے مسائل بتا رہے تھے، بھئی سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسا حکم آتا ہے، وہ دیکھنے کا کہ ایک طالب علم خاموش رہتا تھا، پوچھتا ہی کچھ نہیں تھا، بس چپ چاپ بس۔ لیکن استاد نے کہہ دیا بھئی تم بھی کبھی پوچھا کرو، تو اس نے سوال کیا، استاد جی اگر سورج اگر غروب بھی نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ اگر سورج غروب بھی نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ تو کہا کہ آپ کو چپ بھی رہنا اچھا تھا، چپ بھی رہتے، اور خاموشی اچھی ہے تمہاری۔ تو کہنے کا مقصد حدیث میں آتا ہے کہ صحیح سوال نصف علم ہے، نصف علم ہے۔ ایک خاتون نے سوال کیا، حضور اتنا خوش ہوئے، کہا دیکھا ایسا سوال کیا بھی کس نے آج تک؟ اس نے کہا کہ ہم مردوں کے لیے ان کے کپڑے تیار کرتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے جماعت سے، وہ جنازے پڑھنے، وہ جہاد میں جا رہے ہیں، نہ ہم جہاد کر سکتی ہیں، نہ جماعتوں میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نہ ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ساری ہم نیکیوں سے محروم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی دیکھو کتنے سے عقل بندی کا سوال کیا، بات تو صحیح کہہ رہی ہے۔ تو پھر کہا کہ تو بھی سن، اور جنہوں نے تجھے یہ سوال سکھا کے بھیجا ان کو بھی بتا جا کر کہ ان کے ہر عمل میں تمہارے لیے ثواب ہے، ہر عمل میں ثواب ہے۔ یہ کپڑے اگر کسی نے استری کر کے مجھے دیے نا تو میں نماز پڑھوں گا، جتنی عبادت کروں گا اس کے ثواب نہیں ہوگا۔ جوتے پالش کر کے دیے، ٹوپی دھو کے دی، اور جتنا ہمارے لیے اللہ کے راستے میں لوگ جاتے ہیں تو کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں بھائی، بستر ہے، کہیں کھانا ہے، کہیں کیا ہے، یہ عورتیں تو کرتی ہیں نا، سارا ثواب ان کے لیے، سارا اجر ان کے لیے۔ تو یہ کہا کہ بہترین سوال کیا، تو اس لیے کہا کہ اچھا سوال بھی نصف علم ہے، سوال ہو بامانہ ہو، کہا ایسے سوال نہ کرو جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے کوئی کفر کو لیا ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خواہش ہے اہل کتاب کی، بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں لو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ کا حکم آ جائے۔ کیا اللہ کا حکم آئے گا؟ جہاد، جب تک جہاد نہیں آتا جب تک معاف کرو، درگزر کرو، پھر گردنیں اڑانا ان کی، پھر حکم آ گیا، فضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں کے اوپر، وضربوا من کل بنان، ان کے جوڑ پہ مارو، ان کے جوڑ توڑو، ان کے جوڑ کاٹو، ان کے مستوقع تک معاف کرو، فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ اپنا حکم بھیج دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت، اور باقی چھوٹی باتیں ساری ان دونوں کے اندر آ گئی۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ پر روزے کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ اس کا حج کا ذکر نہیں ہے، اور ارکان کا ذکر نہیں ہے، خالی دین کیا نماز اور روزے کے اندر ہے؟ نہیں، یہ اساس اور بنیاد ہیں، اور یہ گویا کہ ہر ساری خیر کی کیا ہے؟ چابی ہیں، ساری خیر بلائیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ بدنی عبادت میں ساری عبادتیں آ گئیں، نماز کا نام لیا، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ کا نام لیا تو ساری مالی عبادتیں آ گئی۔ تو دو عبادتیں بڑی ہیں، یا مالی عبادت ہوگی یا کیا ہوگی؟ بدنی عبادت ہوگی، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ انہی کے اندر ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی بلائی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کہتے ہیں نا قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی نا دیکھو گے اس کو اللہ کے پاس جا کے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، اور کہنے لگے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں ان کی بھائی، جو چاہے بولو۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لے کر آؤ اپنی دلیل،
دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے کیا کیا، اپنی پیشانی ٹیک دی اللہ کے سامنے، ہاں، اپنی پیشانی کو اللہ کے، اپنی من اسلم وجہہ للہ، اپنی پیشانی کو، پیشانی کا نام لیا، مراد ذات ہے، اپنی ذات کو اللہ کی کیا کر دیا، سپرد کر دیا۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا سپرد کر دے، جو اللہ کہے وہ کرے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہو اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہنے لگے عیسائیوں کا کوئی دین نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہنے لگے یہودیوں کوئی دین نہیں، کہتے سچ بول کر بھی جہنم میں جائیں گے دونوں۔ ایک لطیفہ ہے کہ دونوں نے سچ کہا، پھر بھی یہودی صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، اور عیسائی بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں، سچ بول کر بھی کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ وہم یتلون الکتاب، اور کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان لوگوں نے کہا انہی کی طرح بات کی جو نہیں جانتے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، جو گویا کہ روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تمہید ہے تحویل قبلہ کی، آگے تفصیل آ رہی ہے، اس کی تمہید ہے، اس کی تمہید ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے، مطلب کہنے کا یہ کہ ایسا کوئی کام کرے کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے لوگوں کو کیا کر دیا، تشویش میں ڈال دیا کہ قبلہ پہلا صحیح تھا یہ صحیح ہے، وہ صحیح تھا تو یہ غلط ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط تھا، لوگوں کو تشویش میں ڈال دیا، لوگ نماز پڑھنی چھوڑ دیں لوگوں نے۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ آدمی ایسی بات کرے۔ کوئی آدمی مسجد میں نمازی ہے اور ایسا کام کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، ہوتا ہے ہر مسجد کا کوئی نہ کوئی، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، مسجد سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھو بہت بڑا ظالم آدمی ہے۔ صف میں کھڑے کو کونیاں مار رہا ہے کسی کو، جوتی اٹھائی مسجد سے نکل گیا، بتاؤ اسے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور وہ جو ہے نا ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا کئی سال کے بعد، کہا آج چاند طلوع ہو گیا، ہاں کیسے آگے مسجد میں آج، اس نے وہ پھر بھاگ گیا۔ تو ایسی باتیں کرنا، ایسا کام کرنا، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے کمیٹی ہو، چاہے کوئی مسجد کا اور کوئی ذمہ دار آدمی ہو، ایسا کام کر رہا ہے کہ لوگ مسجد سے دور بھاگ رہے ہیں بجائے قریب آنے کے۔ بھئی ایسا سلوک کرو کہ نمازی اور زیادہ آئیں، یہ نہ جو آ رہے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں، ایسا نہ کرو۔ جاہلوں کو ساتھ جہالت پن آدمی نہ کرے۔ اب وہ ایک آدمی وہ جاہل ہے نا، باہر سے آیا جاہل آدمی نہیں سمجھتا، اب اس کو اپنی عقل سے سمجھانا چاہیں گے تو جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، شور شرابہ ہوگا۔ تو کوئی ایسا کام کرنا کا یہ سب سے بڑا ظالم آدمی ہے۔ انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے، لوگوں کو یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھو، قبلے کے بارے میں کیا کر دیا، تشویش میں ڈال دیا، بس لوگ خود بخود بھاگ گئے، کوئی ادھر کے منافق بن گئے۔ جو سچے مسلمان تھے وہ تو نہیں پلٹے، لیکن دوسرے لوگ ان کو تشویش میں ڈال دیا۔ ہاں تو کوئی ایسا مسئلہ، امام کے بارے میں لوگوں کو بدظن کر دیا، دیکھو کتنا بڑا ظالم آدمی ہے۔ لوگوں کو بھئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، اور یہ لوگوں کو امام کے بارے میں تشویش میں ڈال کے لوگوں مسجد سے کیا کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ جیسے غیر مقلد تھا نا، کہ مجھے نام بھول گیا اس کا، اس نے مرتے وقت افسوس کا اظہار کیا کہ میں لوگوں کو حنفی سے غیر مقلد بناتا رہا، اس وقت تو سارے کے سارے یا تو قادیانی یا منکر حدیث ہیں، تو اگر کم از کم حنفی رہتے مسلمان تو رہتے، آج مسلمان بھی وہ نہیں رہے۔ تو انہوں نے امام کے بارے میں بدظن کیا، تو وہ کہ دین سے بھی گئے، شریعت سے بھی گئے، اور سارے یہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے کسی کو۔ اس کا مسجد میں کوئی ایسا کام مت کرو کہ جس سے لوگ جو ہے مسجد سے کیا ہو جائیں، متنفر ہو جائیں، اس لیے کہ مسجد واحد وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہر آدمی کو، امیر غریب چھوٹا بڑا، ہر آدمی کو آنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہا کہ بڑا ظالم ہوا جو لوگوں کو کیا کرے، مسجدوں میں آنے سے روکے اور منع، منہ سے نہیں کہہ رہا کہ نہیں آنا، کام ایسا کرے گا کہ لوگ خود ہی چلے جائیں گے۔ کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی کس کا مسئلہ، کبھی صفائی کا مسئلہ، کبھی کوئی اور مسئلہ، بھئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ مسجد سے دور ہو جائیں اور لوگ قریب آئیں اور قریب آئیں، ایسا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ حضور کے زمانے میں دیکھو منافق آپ کو اسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ہر ایک کو پکڑ کے نکالتے رہتے تو کوئی رہتا؟ کتنے وقت عمر نے کہا کہ منافق ہے مجھے اجازت میں گردن اڑا دوں گا، نہیں بھائی ایسا نہیں کرو۔ لوگ بولیں گے اپنے آدمی کو مارے، حالانکہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو تو دکھا رہے ہیں نا مین کے،
اپنے آدمی کو مارے. آج ہمارے ہاں امت جو بٹی ہوئی ہے نا, اور مسلکوں کو چھوڑو, ایک مسلک کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں انہی چیزوں میں. کوئی نفسانیت, کوئی ذاتی اغراض نہیں بھائی, کوئی ایسا کام نہ کرو, کوئی ایسا کام نہ کرو. پہلے امت تھوڑے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. اب ان کو یہ کہو کہ نماز کے بعد جانا یہ نہ پڑھو, وہ نہ پڑھو, بھائی جلدی سنتیں پڑھو, دعا نہ کرو, یہ کرو. کیوں مسلم مول جا رہے ہو بھائی؟ وہ کر لے دعا, تو کون سا کفر کیا ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ائمہ اربعہ کے یہاں کوئی بھی نہیں کہتا کہ دعا کرنا جائز نہیں ہے فرائض کے بعد. ان سے بڑا ہمارا کون ہے؟ کس کے پاس ہم جائیں گے؟ دعا کرنا سنت تو ہر کوئی قائل نہیں ہے ائمہ اربعہ میں سے, مگر انکار کوئی بھی نہیں کرتا کہ کرنا جائز نہیں ہے. مباح جائز چیز ہے, اس کے بارے میں ابھی دیکھو ہمارے میڈیا میں نئے مفتی آ رہے ہیں, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ چھوڑو ان چیزوں کو بھائی. ہاں, تعصب, تعیش, تفرد, 3 چیزوں سے منع کیا نا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ آخری عمر کے اندر. 3 کام نہ کرنا کبھی. علماء کو کہا تعیش, عیش پرستی نہ اختیار کرو کبھی. اچھا کھانا پینا عیش پرستی نہیں ہے, تعیش اختیار نہ کرو. وہ کہا تعصب نہ کرو. اور تیسرے پر فرمایا کہ تفرد نہ کرو, اپنے اکابر سے الگ مت ہو جاؤ. اکابرین نے دین, جیسے صحابہ نے دین پورا امت تک پہنچا دیا نا, ہم یہی بدعت کیوں کہتے ہیں نا, تو ہم بھی تو یہ کہیں کہ ہمارے علماء عمل کر کے چلے گئے بھائی. ان کو بھی پتہ تھا 4 شادیاں کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے, سب مسائل پتہ ہے ان کو بھائی. اب ان چیزوں کو لے کر جو ہے امت کے اندر جو ہے ایک انتشار پیدا کرنا. اب یہ شب برات پہ کتنا ہمارے اپنے مولوی بتاؤ اس مسئلے کو لے کے بیٹھے میڈیا کے اوپر. بھائی جس نے عبادت کر لی تو کچھ جرم کر لیا. 10 حدیثیں اس کے بارے میں غالباً تقی عثمانی صاحب میں 10 حدیثیں مروی ہیں, اور ضعیف روایت بھی جو ہے نا اس کو جب مقبولیت ہو جاتی ہے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے. امت کا اجماع پیدا ہو گیا نا کہ بھئی یہ رات ہے, اس کی فضیلت ہے, روزہ ہے, ثواب ہے. تو جب اس پر اجماع ہو گیا اور ضعیف روایت کو بھی جو تقویت مل جائے کس سے, امت کے اجماع سے, اس میں جان آ جاتی ہے. اب اس مسئلے کو ایسے لے کے بیٹھے کفر اسلام کا مسئلہ ہو, جیسے میڈیا پہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے بھائی. اور اختلاف تھوڑے ہیں, یہ رہ گئے اختلاف بس, بھائی کوئی عبادت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں. اب یہ ایسی باتیں ہیں, مطلب میں اپنے مسلک کے لوگوں میں بات کر رہا ہوں, یہ ہمارے مسلک کے لوگ ہیں. کہتے ہیں بھئی ایسا کرو, ابھی رمضان آئے گا بولیں گے ایک تراویح بس, پہلی منزل پہ نہیں, دوسری منزل. بھئی حفاظ کہاں جائیں گے, یہ جتنے میں ہزاروں حافظ ایک محلے کے اندر سینکڑوں حافظ ہیں, وہ آدمی کہ ایک تراویح ہوگی بس. بھائی اب بتاؤ, اب یہ مسئلے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی وہ پھر شوال آئے گا 6 روزے, شاید ستہ میں 6 کتابیں ہیں, 5 کتابوں میں ذکر ہے اس کا شوال کے 6 روزوں کا. اب کوئی آدمی اس کو ہیں لوگ جو کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی حقیقت نہیں اس کی. بتاؤ نا یہ شاید ستہ میں جو حدیث لکھی ہے اس کو ہے مقام یا نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو مٹاؤ بھئی, اختلافات کو نہیں بڑھاؤ بس. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں افضل علی خان صاحب نے ان کا میں نے خود بیان سنا, کہا کہ میری باتیں, میں جن باتوں میں میری رائے ہے وہ میرے شاگردوں نے لوگوں میں جا کر مسلط کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے جھگڑے ہو گئے. بھائی یہ میری رائے ہے بھائی, کوئی عمل کرے نہ کرے, اور تم میری بات کو سند بنا کر تم آگے ایسے اس پر لوگوں پر مسلط کر رہے ہو. گریبان کھول کے نماز پڑھا رہے ہیں پورے. بھئی یہ بٹن ماننا جو ہے نا منع کیا ظہور علی صاحب نے, وہ کیا سے کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ مزاج نہیں سمجھتے. بھئی ان کی ایک رائے ہے کہ ذاتی, کوئی عمل کرے نہیں کرے تو نہیں کرے, اس کو عوام پر کیوں مسلط کر رہے ہو. ہماری مسجد میں ایک نمازی تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, بولو ٹوٹے سنتے پڑھو. بیٹھے کیوں, ظہور علی صاحب نے منع کیا ہے, بیٹھنا نہیں چاہیے نماز کے بعد, ذکر نہیں کرنا چاہیے, فوراً سنتے پڑھنی چاہیے. اب یہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے کہتا ہوں, تو یہ لوگوں نے اس پر مسلط کر. تو کوئی یہ آدمی پھر مسجد سے نہیں بھاگے گا, یہ دور ہوگا نا مسجد سے. یار یہاں تو بیٹھنے بھی دیتے فرضوں کے بعد, دعا نہیں ہوتی, دعا نہیں کرنے دیتے, یا دعا کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. کوئی ایسا کام نہ کرو جسے مصور نہیں. یہ دیکھو اس آیت کے ذیل میں آ جاؤ گے. تو یہودیوں نے بھی یہی کام کیا, لوگوں کو یہ تشویش میں ڈال کے دین سے ہی دور کر دیا, ایمان سے ہی دور کر دیا. وہ نماز سے بھی گیا, پہلے پڑھتا تو تھا, ہاں قبلے کی طرف بیت المقدس گیا, وہ نماز سے ہی گیا. وہ ان کی اس شر کی وجہ سے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا, اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس میں ویران کرنے کی کوشش کرے. خراب ایک اردو کا لفظ ہے نا, وہ اور ہے. خراب عربی کا لفظ کسی کو ویران کرنا, برباد کرنا کسی کو,
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کا کام تو یہ تھا کہ مسجد میں داخل ہو ڈرتے ہوئے داخل ہو، اللہ کا ڈر ہے، ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر ہو۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، وہیں اللہ موجود ہے۔ ادھر 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 سب جگہ اللہ موجود ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے، اندھیرے میں ہے، اندھیرا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، جدھر بھی تحری کر کے رک کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ جب روشنی ہوئی تو بولا یار قبلہ تو ادھر تھا، میں ادھر منہ کیا تو ہوگی نا نماز، اس لیے کہ اللہ ادھر بھی ہے۔ ریل میں، سفر میں تم کہیں پر ہو، پوچھ پاچھ کرو، کوشش کرو ڈھونڈنے کی، معلومات کرو، اب تو پتہ بھی چل جاتا ہے، تو پھر آپ نماز پڑھ لو، پھر بعد میں پتہ چلا یار وہ تو ادھر تھا، میں نے ادھر پڑھی، پھر بھی نماز ہو گئی۔ یہ ہے ایک قبلے کی طرف متوجہ ہونا، امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے ادھر نہیں ہے، اللہ ادھر ہے۔ ایک گونگی عورت تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، کہ وہ گونگی تھی نا، اس نے پوچھا اللہ کہاں؟ کہتے اوپر ہے۔ مسلمان ہے یہ، اس کا یہ نہیں پتہ کہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، یہ پتہ، اس کو کہا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ اوپر ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اللہ اوپر ہے تو اللہ ہر جگہ پر ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، جدھر بھی منہ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے جو میں نے کہا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد غلط نکلا تو تب بھی نماز ہو گئی، یہ ہے۔ تو یہ اتحاد کی وجہ سے ایک جہت بتائی ہے، اتحاد میں برکت ہوتی ہے، اور ایک ورنہ کسی کا ادھر ہوتا منہ، کسی کا ادھر ہوتا، کسی کا ادھر ہوتا، پھر کیا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وسعت دے دی نا، جدھر بھی منہ کرو ہو جائے گی نماز۔ اب یہ مسئلہ انہوں نے اگر یہ یہودی بتاتے لوگوں کو تو کوئی پھرتا ہے اسلام سے، یہ نہیں بتاتے تھے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کی، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب اس کے فرمان بردار۔ اولاد کیوں بنائے بھائی؟ ہے ہی سب کچھ اس کا، کیوں اولاد بنائے؟ ساری حکومت اس کی، اولاد تو وہ بنائے جو اولاد کا محتاج ہو، اولاد کی ضرورت ہو، اس کا سب کچھ ہے۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔ بدیع کا معنی پیدا کرنے والا بغیر نمونے کے، ورنہ خالق کا معنی پیدا کرنے والا۔ بدیع بغیر نمونے کے، کس کا کوئی نمونہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کیا تو اللہ کے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا، بکری کو پیدا کیا، بھینس کو پیدا کیا، جانور کو پیدا کیا، بغیر نمونے کے پیدا کیا، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی کسوٹی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بالکل یہ ہے اللہ پاک پیدا کرنے والے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللّٰهُ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں اللہ ہم سے خود بات کرے نا، اب اللہ کے رسول ہیں ہم پھر مانیں گے۔ او تأتینا آیہ، یا کوئی بہت بڑی نشانی، ویسے بہت نشانی آپ نے دکھائیں، بہت بڑی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تشابہت قلوبہم، پتہ چلا کہ دل ایک جیسے ہیں، دل کے متشابہ ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ایک نشانیاں ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں بیان کی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بشیر و نذیر بنا کر۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اس کو ایمان کی دعوت نہیں دی، آپ سے پوچھا جائے گا یہ مسلمان کیوں نہیں ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی آدمی کو کسی نے ایمان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ آدمی کو مجھے کسی نے بتایا نہیں اسلام کے بارے میں، کہا کہ عقل جو ہے نا، عقل یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کتنی چیزیں ایسے عقل سے فیصلہ کرتا ہے، تو دین کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا عقل سے کہ یہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں تم اپنی ذمہ داری پوری کر دو، بتا دو، وہ عمل نہیں کرے گا تو پھر جو ہے آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ یہ جتنے بھی دیکھو نا یہ کافروں کی طرف سے مطالبے آ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس، یہ وہی ہے، بس اپنا مذہب چھوڑ دو پھر راضی ہوں گے، ورنہ شرطیں مانتے رہو، یہ راضی کبھی نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ہم نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آنے کے بعد،
ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تمہارا اللہ کی طرف سے نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ کہتے ہیں علم والے کو جیسے نیکی پر ثواب زیادہ ہے تو گناہ پر گناہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ جانتا ہے یہ جانتا ہے۔ ہاں، علماء ہوں گے، اہل علم ہوں گے، کوئی بھی آدمی کسی مسئلے کے بارے میں جانتا ہے، وہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا جو اس مسئلے کو جانتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح گناہ بھی اس کو زیادہ ہوگا، اس لیے کہ گناہ کی وعید زیادہ جانتا ہے، اوروں کو نہیں پتہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو پڑھتے ہیں جیسے کو پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تلاوت ایک مستقل وظیفہ ہے، مستقل ایک ذکر ہے، مستقل ایک جو عمل ہے۔ اس میں دیکھو تلاوت میں ترجمہ کی بات نہیں ہو رہی نہ تفسیر کی، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، جو اس کو پڑھتے ہیں وہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے فاولئک هم الخاسرون، تو وہی خسارے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو ایسے دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منها عدل، نہ ان سے کچھ معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، نہ اس کو کوئی شفاعت نفع دے گی۔ ولا هم ينصرون، نہ ان کی اس کی مدد کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ تین طریقے ہیں مجرم کے بچنے کے دنیا کے اندر۔ عدل کہتے ہیں معاوضہ، پیسہ، رشوت، مال لے لو یار، چھوڑ دو، جیسے ہمارے یہاں ملک میں ہو رہا ہے، قاتل کو بچا لیا، بے جرم کو قاتل بنا دیا، مجرم کو بچا لیا، بے قصور کو سزا دلوا دی پیسوں کے ذریعے سے، عدل۔ تو کہا کہ وہاں پیسہ نہیں چلے گا، مال نہیں چلے گا۔ دوسری ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ شفاعت، سورس آگے بڑے آدمی کی، بھئی ہاں یہ ہمارا خاص آدمی ہے، ہاں اس کو چھوڑ دو۔ تو کہا کہ یہ وہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ زور زبر کے ذریعے سے کیا کرنا؟ کسی مجرم کو چھڑا لینا، یہ ہے مدد۔ کہا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تینوں ذرائع وہاں نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تینوں طبقے کہتے تھے کہ ہم ان کی ملت کے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تفصیل سے بیان فرمایا اور بتا دیا کہ وہ کون تھے۔ وہ تو بھائی موحد تھے، مشرک تو نہیں تھے۔ تم شرک کر رہے ہو اور تم ان کے قبلے کا انکار کر رہے ہو، ان کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، اور تم کو ان کا انکار کر رہے ہو، اور تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ان کی ملت کے اوپر ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ بالکل جس بات میں آزمائش میں ڈالا، پوری آزمائش میں پورے اتر گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ امتحان میں کامیابی پر انعام ہے، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، فرمایا میری اولاد میں سے بھی۔ اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے آدمی کو، تو فوراً اولاد یاد آ گئی، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ آپ کو اولاد میں کوئی ظالم ہوگا نا، اس سے وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے مرکز، مثابہ مرکز، اور بعض جگہ جہاں بار بار جایا جاتا ہو، بار بار جہاں جایا جاتا ہے اس کو مثابہ کہتے ہیں، لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا عبادت کا۔ وہ امن، اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ وہ پاک کریں میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا اس گھر کو امن والا، اس شہر کو، هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان شہر والوں کو کیا کر؟ پھل عطا فرما، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، کہا کہ جس نے کفر کیا میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو دھکیل دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہا یہ خصوصیات ہیں ان کی، بھائی تمہارا کیا واسطہ ان سے؟ تیسرے پارے میں آتا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کر رہا ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام کے قریب یا تو وہ تھے جنہوں نے پر ایمان لایا، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ نہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تم کیسے یہودی عیسائی ہو کر ان کی پیروی کے دعوے کر رہے ہو؟ وما کان المشرکین، مشرک بھی، تینوں کا نفی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مشرک بھی نہیں تھے، وہ موحد تھے۔ ہاں
بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی. طوفان نوح کے بعد جو ہے نا پھر یہ گویا کہ اس طوفان نوح کے اندر اس کے نشان بھی مٹ گئے, اس کے نشان بھی مٹ گئے بیت اللہ کے. یہ کہتے ہیں یہ ایک زمین کا ایک حصہ ہے, ٹکڑا ہے, یہاں کوئی عمارت ہو نہ ہو, مکان ہو نہ ہو, بس وہ جگہ تجلیات الہی کا مرکز ہے. تو کوئی مکان نہیں تھا طوفان نوح کے بعد, پھر بھی طواف ہو رہا تھا, پھر بھی عبادت کر رہے تھے. اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ یہ بیت اللہ نہ رہے, تو تب بھی یہ جگہ وہ جگہ کا ہے اصل مقصد, کہ تجلیات الہی کا مرکز ہے. تو اس طوفان نوح کے بعد اس کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی. حضور کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی, تو یہ 2-4 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے. ہاں, تو حضور فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا دوں. اس کو ان بنیادوں پر یہ نہیں ہے, اس لیے کہ مشرکین مکہ نے جب بنایا نا تو یہ حتیم کا حصہ یہ رہ گیا, ان کا حلال اور پاک مال ختم ہو گیا. مشرک ہو کے دیکھو مال کی پاکیزگی کتنا خیال ان کو, تاکہ حرام مال نہیں لگائیں گے اس کے اندر. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے. مسجدیں ہاں سب کچھ آنے دو بھائی, سب چلتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ حرام مال ہم اس میں نہیں لگا سکتے, ہمارے پاس حلال مال ختم ہو گیا, اس کو حصے کو باہر نکال دیا. حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ویسے ہی بنا دوں. تو عبداللہ بن زبیر جب ان کی خلافت آئی نا تو انہوں نے بنا دیا اس کو, تو میں اس کے 2 دروازے کر دوں گا. حضور نے فرمایا ایک نکلنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے, دروازہ زمین کے برابر کر دوں گا تاکہ ہر کوئی آدمی آ جا سکے. اور یہ تو انہوں نے بنا دیا تھا. پھر جو ہے نا حجاج بن یوسف نے پھر ویسے بنا دیا. حجاج بن یوسف جب تسلط ہوا تو پھر ویسے بنا دیا. اسی طرح حتیم باہر نکال دیا اور پھر وہ دروازہ بھی اونچا کر دیا. پھر ہارون الرشید نے پھر امام مالک سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو ویسے ہی بنا دوں. میں رہنے دو, لوگ تختہ مشق بنا لیں گے اس کو, ہر کوئی کھیلے گا اس کے ساتھ. تو امام مالک نے منع کر دیا ہارون الرشید کو کہ آپ چھوڑ دیں, اسی طرح وہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ امت کے لیے آسانی ہے نا اس کے اندر. کعبے کے اندر کوئی نہیں جا سکتا, حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے, تو کعبے کے اندر ہی ہے. عائشہ نے فرمایا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے میرا. حضور نے کھڑا کیا وہاں حتیم ہے, برابر پڑھو نماز یہاں, یہ بیت اللہ ہے, حرام ہے. یہ چیز ہے. تو انہوں نے تعمیر کی بیت اللہ کی اس طوفان نوح کے بعد. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب گویا کہ ابراہیم علیہ السلام عمارتیں اس کی بنیادیں اونچی کرنے لگے بیت اللہ کی, اور اسماعیل بھی. کہتے ہیں کہ اچھے کام کی نسبت بڑے آدمی کی طرف کیا کرو, بے شک چھوٹا بھی شریک ہو. تو کہا یرفع ابراہیم القواعد, ہاں وہ اونچے کر رہے ہیں, حالانکہ تھے ساتھ کون؟ اسماعیل. آخر میں کہا اسماعیل بھی ساتھ تھے. تو بڑے کی کام کی نسبت بڑوں کی طرف کیا کرو, خود پیچھے رہا کرو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور ابوبکر صدیق سے مشورہ کرتے تھے, میں بھی ساتھ ہوتا تھا. حضور مشورہ کرتے ابوبکر صدیق سے, اور میں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مشورہ کرتے, مشورہ ان سے کرتے تھے, میں بھی ساتھ ہوتا تھا. یہ چھوٹا پن یہ قرآن سکھا رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی. ربنا تقبل منا, اے ہمارا رب قبول کر ہماری طرف سے. انک انت السمیع العلیم, بے تک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا. ومن ذریتنا, ہماری اولاد کو بھی امتا مسلمۃ لک, ایک امت بنا دے جو تمہاری فرمانبردار ہو. ہماری اولاد کو بھی اور ہمیں بھی, تو ایک امت بن جائے گی, ایک جماعت بن جائے گی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور سکھا دے ہمیں مناسک احکام حج, ہمیں احکام حج سکھا. حج تو بیت اللہ تو بن گیا نا, اب ہمیں مناسک حج سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہماری توبہ قبول کر. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول, منہم انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو ان کو بس تیری آیتیں تلاوت کرے. لوگ کہتے ہیں کہ خالی بغیر ترجمے کے رٹنے سے کیا فائدہ. یہ دیکھو تلاوت ان پر تلاوت, قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرے, پڑھنا مراد ہے خالی بس. اس لیے کہ معنی مطلب کو آگے الگ لفظ آ رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں. بعض جگہ کتاب تفسیر اور حکمت حدیث, وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرے, تصوف. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ, اور جس نے روگردانی کی ملت ابراہیم سے, إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ, وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو کیا احمق بنایا, بیوقوف بنایا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور تحقیق ہم نے ان کو چنا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب کہا ان کو ان کے رب نے فرما بردار ہو جاؤ. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, فرمایا کہ میں فرما بردار ہو گیا جان والوں کے رب کے. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, اور یعقوب علیہ السلام نے. وصیت
خاص وہ حکم ہوتا ہے جو گویا کہ انسان دنیا سے جانے لگے تو کسی خاص بات کا حکم دے. 2-4 باتیں ہوتی ہیں وصیت کی، لمبی نہیں ہوتی، 2-3 باتیں اسی کو وصیت کی، جو بہت اہم ترین باتیں ہوں. یہ وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کس کی؟ بھئی تم کس کی عبادت کرو گے؟ نہ یہ فکر کہ کھائیں گے کیا، کھائیں گے، مال کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، دولت کچھ بھی نہیں. فکر کس کی؟ ایمان کی فکر ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کیا کھائیں گے ہمارے بعد، میں ان کو مسلمان بنا کے جاؤ، سب کچھ کھائیں گے انشاءاللہ. ان کی صحیح تربیت کر کے جاؤ. تو انبیاء جو اتنے اونچے لوگ، اور ان کا گھرانہ کتنا مقدس، پھر بھی اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر اوپر بنی وصیت کی یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں چن لیا دین کے لیے، اس کی قدر کرو. یہ دین نکل نہ جائے تمہاری زندگی سے. یہ نہیں کہ مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، ان کے دین کی فکر کرو. کہا دین کی فکر. فلا تموتن، بس تم مرنا نہیں، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر ہی مرنا. اس دین کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینا. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے ما تعبدون من بعدی. وہی بات ہے، ان کو کہا کہ تم بغیر اسلام کا مرنا نہیں، اور یہاں پر کہا کہ کس کی عبادت کرو میرے بعد. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہیں کہنے لگا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحدہ، ایک اللہ کی. کتنی تاکید ہو گئی، آپ کے معبود، آپ کے آباء و اجداد کے معبود ایک اللہ. ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرمان بردار ہیں. تلک امۃ قد خلت، کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمائی کی، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی. یہ سایہ ایمانی مراد ہے. ایمان، ایک آدمی کا ایمان دوسرے آدمی کا کام نہیں آئے گا. غیر مقلد اصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے لا ما کسبت ولکم ما کسبتم. دوسری آیت پیش کرتے ہیں نجم کی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ سایہ ایمانی مراد ہے. ایک آدمی کا ایمان دوسرے آدمی کا کام نہیں آئے گا، اور ایمان اپنا اپنا کام آئے گا. باقی اصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی آیتیں بھی بے شمار ہیں، احادیث بھی بے شمار ہیں. اصال ثواب جو ہے یہ بالکل بحق اور سچ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہنے لگے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نہیں بھائی، دونوں راستے غلط ہیں، یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی، بلکہ ملت ابراہیم کی کیا کرو. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم ہی وہ صحیح ہے. یہ حنیفہ جو بالکل کیا تھے، یکسو تھے. وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، قوم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، جو ہم پر نازل کیا گیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کا فرما بردار ہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بس اگر وہ ایمان لے آئیں اس جیسا جیسے کہ تم ایمان لائے اس کے اوپر. فقد اهتدوا، وہ ہدایت پا گئے. صحابہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بعد کے لوگ آپ کی طرح ایمان لائے نا، اس لیے کہتے ہیں صحابہ معیار حق و صداقت ہے. سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ منصف، برحق، سچے اور ہدایت یافتہ. ہاں دیکھو اس آیت کا انکار ہے، جو کسی صحابی کے ایمان کا انکار کرے اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا. اور وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے، ان کا ایمان معتبر ہے تو کہا نا. ہاں یہ کہتے ہیں ان کو ایمان نہیں تھا، ان کا ایمان نہیں، اللہ پاک کرے ان کی طرح ایمان معتبر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روح گردانی کی، فَإِنَّمَا انہوں نے روح گردانی کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پتہ چلے وہ کیا ہے بھائی، ضد کے اندر ہیں، ضد بازی کے اندر ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس فَسَيَكْفِيكَهُمُ، اللہ کافی ہو جائے گا ان کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. کہتے ہیں عثمان شہید ہوئے، اس آیت میں ان کا خون گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ قرآن یہ سپارہ پڑھ رہے تھے، یہ رکوع پڑھ رہے تھے، اس آیت پر پہنچے تو خنجر مارا ظالموں نے، شہید ہو گئے، خون اس آیت پہ گرا. کہ قیامت میں یہ قرآن گواہی دے گا عثمان کی شہادت. کیا بات ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ان کو کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. عیسائی جو ہے نا، وہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا نومولود، اس کو 3-4 دن بعد وہ نہلاتے تھے ایک رنگ کے ساتھ، رنگ پانی میں ڈال کے نہلاتے، کہتا پکا عیسائی ہو گیا. کہا کہ بھئی یہ تو رنگ پھر اتر جائے گا، جو اللہ کا رنگ ہے وہ بڑا پکا رنگ ہے، وہ نہیں اترے گا. کالا سیاہ آدمی، کالا توا ہونا آدمی کا چہرہ، اور اس کے اندر ایمان ہے، اعمال صالحہ، اس کے چہرے پر بلے کیا رکھے گا، ایمان کا نور رکھے گا، چمک ہوگی اس کے چہرے کے اوپر. یہ اللہ کا رنگ ہے بھائی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ،
اور اللہ سے زیادہ رنگ اچھا کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ تم کیا کرو بھائی، تم عقیقہ کرو اور کہا کہ بکرا ذبح کرو اور بچے کو گنجا کراؤ اور اس کے سر پر زعفران ملو، بس ان حالات اولاد ہو، بس اس کو بس جانا اللہ کا رنگ آ گیا۔ اس کے کان میں اذان دے دی، اللہ کا رنگ آ گیا، اقامت دے دی، اللہ کا رنگ آ گیا۔ ابھی اللہ کا رنگ آ گیا، بچہ بولنا شروع کرے گا، اللہ کا نام لے گا، دین پڑھے گا، شریعت پڑھے گا۔ یہ وہی اس رنگ کے اثرات ہیں۔ کہا اس رنگ سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا رنگ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجیے تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، اسی کے لیے اخلاص عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، ان کے اولاد، کانوا ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دی تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کہتے نہیں تھے، تم کہتے ہیں تو تم اللہ سے بڑے عالم ہو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس کیا کرے؟ گواہی کو چھپائے، گواہی کو چھپائے۔ عنده من اللہ، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، ایک جماعت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ سیقول السفہاء، سفیہ پیچھے آیا نا، الا من سفیہ نفسہ، تو سفیہ بیوقوف کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ سفہاء، ان قریب بیوقوف کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے، ما واللہم، کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے۔ یعنی یہودی کہیں گے کہ کیوں پھر گئے بھائی؟ حضور علیہ السلام جب مکے میں نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے، بعض روایات میں آ کر بیت المقدس سے رخ کرتے، مگر کھڑے وہاں ہوتے تھے کہ دونوں طرف رخ ہو جاتا تھا۔ جو رکن یمانی ہے نا، اس کو رکن یمانی اسی لیے کہتے ہیں کہ یمن کی طرف اس کا رخ ہے۔ تو کہا کہ رکن یمانی کے سامنے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، اور بعض علماء نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ کرتے تھے۔ تو اب چونکہ مکے کے اندر یہودی نہیں تھے، یہودی جیسے یہ مدینے کے اندر تھے، ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، تاکہ یہ لوگ آئیں مسلمانوں کے قریب ہو جائیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، ان کے اندر دین کی رغبت پیدا ہو، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کو رخ کر نماز پڑھیں مدینے کے اندر۔ تو 17 مہینے آپ نے بیت المقدس رخ کر نماز پڑھی، 17 مہینے، اور 17 مہینے کے بعد آپ کا اشتیاق بھی تھا، شوق بھی تھا۔ قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہی کب آئے گی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام قبلہ بیت اللہ تھا، آپ کو ستبان سے انسیت تھی، محبت تھی، تو انتظار بھی کرتے تھے۔ تو 17 مہینے کے بعد یہ حکم آ گیا، تو اس کو پھر انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ یہ قبلہ اگر صحیح تھا تو وہ غلط ہے، اور اگر وہ صحیح تھا تو یہ غلط ہے، ان کی نمازیں ضائع ہو گئی، اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو پھر یہ حکم آ گیا مدینے میں نا، مسجد ذوالقبلتین وہ بالکل ایسا ہی ہے، ایک قبلہ پیچھے ایک ادھر ہے، تو نماز ہی کے اندر جو ہے نا آپ نے رخ کیا کر لیا، پھیر لیا، 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھی، 2 رکعتیں ادھر پڑھی۔ تو ذوالقبلتین مسجد اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، زور کی نماز تھی تو یا عصر کی تھی، تو اس میں 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں بیت المقدس کی طرف، تبدیلی کا حکم آ گیا، نماز کے اندر آپ نے رخ پھیر لیا، تو یہ حکم آ گیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کو ہدایت دیتا ہے۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، افراط تفریط نہیں ہے اس کے اندر، درمیانی امت ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں بہت سارے انبیاء ایسے ہوں گے، ان کی امت انکار کرے گی کہ انہوں نے ہمیں دین کی دعوت نہیں دی، ایمان کی دعوت نہیں دی، ہمیں دین نہیں پہنچایا، اگر پہنچاتے ہم ایمان لے آتے۔ تو امت محمد یہ گواہی دے گی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کہیں گے یہ تو تھے ہی نہیں، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہمارے نبی نے فرمایا، ہمیں ان پر یقین ہے، تو نبی گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ یہ ہے لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تمہاری گواہی دیں گے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم، یہ کیوں ہم نے قبلہ تبدیل کیا تھا؟ الا لنعلم، مگر ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔
کون نبی کی بات مانتا ہے؟ جو صحابہ تھے کس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بالکل اسی پر عمل کر لیا، نماز کے اندر ہی رخ پھیر دیا۔ ہاں ممن قبل عاقبہ، آج امام کے لوگ ایسی پیروی نہیں کریں گے جیسے صحابہ نے حضور کی پیروی کی ہے۔ ہاں لوگ نماز میں اگر امام نماز توڑ دے لوگ سوچتے رہتے ہیں بھئی امام نے توڑ دی نماز توڑ دو بھائی، یا کوئی اور ایسا کام آ جائے نماز کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن صحابہ نے فوراً نقل کی، فوراً قبلہ تبدیل کر دیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور ایک باہری چیز تھی مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، قبلہ تبدیل کرنے پر عمل کرنا یہ مشکل کام تھا، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے تبدیل کر لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ ایمان سے مراد نماز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے وہ لوگ جو ہے نا جو مر گئے وہ رخ کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں ضائع ہوں گی، وہ بھی نمازیں صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے تھے آپ کا چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف۔ فلنولینک قبلۃ، ہم پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف ترضیٰ جس سے آپ کیا ہیں، خوش ہیں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، پس اپنے چہرے کو پھیر لیں مسجد الحرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو پھیرو اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو اہل کتاب میں لَيَعْلَمُونَ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، قبلہ کیا ہے، سچ ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آپ ہر نشانی اہل کتاب کو لا کر دے دیں، ہر نشانی جو یہ مانگتے ہیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ہر نشانی۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کوئی آپ کو لالچ دیں گے آپ پھر جائیں گے؟ نہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ بھی ایک دوسرے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا قبلہ جو ہے کیا ہے، بیت المقدس ہے، عیسائی کہتے ہیں بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارا قبلہ ہے۔ تو یہ تو دونوں ایک دوسرے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ بھی اس وقت ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يَعْرِفُونَهُ، پہچانتے ہیں آپ کو، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو، بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور پھر بھی ایک جماعت ان میں سے کیا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ شک نہیں تھا لیکن لوگ باتیں ایسی کرتے تھے نبی کو شک ڈالنے کے لیے، تو مخاطب آپ کو کیا، ہر ایک کو بتا دیا ان کے باتوں میں آگے شک میں مت پڑو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے کیا ایک رخ ہے، ایک جہت ہے، وہ مولّیہا، جس کی طرف وہ کیا کر رہے ہیں، منہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور جماعتوں کا بھی اپنا قبلہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس نیکیوں میں آگے بڑھو، اس بحث کو چھوڑو، اس بات کو چھوڑو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں حکم سخت تھا تو عمل کرنا بھی مشکل تھا، تو تاکیداً کہا، بار بار کہا، 2-3 دفعہ یہ آیت آ گئی تاکہ بالکل دل سے جو ہے نا ہر طرح کے جو ہے نا وہ کدورت نکل جائے اور خلش نکل جائے، شک شبہ نکل جائے۔ اور بعض نے کہا کہ آپ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ کو کہ حضر میں تھے، سفر میں نہیں تھے، تو یہ حکم دوبارہ اس لیے دیا کہ سفر میں بھی ہوں تب بھی آپ بیت اللہ کا رخ کریں، اور حضر میں بھی ہوں تب بھی ادھر رخ کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیریں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس پھیرو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہی لوگ جو ظلم کیا ان میں سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس مت ڈرو ان سے۔ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں تمام کرتا ہوں تم پر اپنی نعمت کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نعمت کی تکمیل اس صورت میں ہے کہ دین بھی سب سے اعلیٰ، شریعت بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، تو قبلہ بھی وہ جو سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔
فما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تم ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کہا کہ دوسری جگہ پر کیا آتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے پوچھو، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول گیا، اللہ بھی ان کو کیا ہو گیا، بھول گیا۔ اللہ بھولتا ہے کسی کو؟ وہ سلوک کرے گا جو کس طرح ہوتا ہے بھولنے والوں کو، ہم پتہ ہی نہیں کون ہے بھائی، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا تو اللہ بھی ان کو کیا ہو گیا، بھول گیا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم، اللہ نے ان کو کیا کر دیا، بھلا دیا۔ اور یہاں کیا فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مجھے یاد کرو کس صورت میں، احکامات کی صورت میں، میرے احکامات پہ عمل کرو، اوامر کو مانو، نواہی کو مانو، اور میں تمہیں یاد کروں گا انعامات کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، برکتوں کی صورت میں۔ واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ مارے جائیں اللہ کے راستے میں، اموات کے مردہ ہیں، بل احیاء، زندہ ہیں، روحانی زندگی ہے، جسمانی نہیں ہے، روحانی زندگی ہے۔ ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے اس زندگی کو، اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، وہی اللہ جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر اور کچھ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس مال میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، یہ آزمائش آئے گی۔ کبھی خوف آئے گا دشمن کا، کبھی بھوک آئے گی، صحابہ پر کیسے فاقے آئے، کبھی بھوک آئے گی، ونقص من الاموال، کچھ مال میں کمی آئے گی، والانفس، جانوں میں کمی آئے گی، لوگ شہید ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں، والثمرات، پھلوں میں کمی آ جائے گی۔ وبشر الصابرین، بشارت دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچے، قالوا، تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بڑا سے بڑا صدمہ آدمی کو پہنچے نا، یہ پڑھ لینا ایک سکون ملتا ہے، راحت مل جاتی ہے، ورنہ لوگ صدمے کے اندر ہی جان دے دیتے۔ ایسے سب کارخانہ جل گیا، فیکٹری جل گئی، ساری بلڈنگ تباہ ہو گئی، لاکھوں روپے ڈوب کے کاروبار کے اندر، لیکن انا للہ کہہ کر اس کو سکون مل جائے گا۔ آج کافروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ جو وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کیا کرتے ہیں پھر، خودکشی کرتے ہیں۔ ہاں، بدنام مسلمانوں کو کرتے ہیں، لیکن خودکشی کا جو زیادہ جو رجحان اور معیار ہے وہ کافروں کے پاس ہے، یعنی کہ ہزاروں لوگ ایک سال میں ہزاروں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، ان کے پاس غم اور صدمہ سہنے کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا میں یہ ہے، آخرت میں جو اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے وہ الگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹی سی کوئی تکلیف، چھوٹا سا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، انا للہ، لائٹ چلی گئی، انا للہ، کوئی چیز گم ہو گئی، انا للہ، ہر چیز کے اوپر انا للہ پڑھو، ہر چیز پر، چراغ بجھ گیا، انا للہ، یعنی کہ حضور کے سامنے چراغ بجھا تو آپ نے انا للہ پڑھا، کہا حضرت یہ بھی کہا، یہ بھی ایک تکلیف ہے، یہ بھی ایک چیز ہے نا، لائٹ چلی جاتی ہے، کتنا ہوتا ہے، تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم کون سا کوئی رہیں گے، یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات، ان کو پر اللہ کی رحمتیں ہیں، میرے رب کی طرف سے، اور رحمت، ان کو پر اللہ کی طرف سے گویا کہ بخشش اور رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے، شاعر شاعرہ کی جمع ہے، وہ چیز جو اسلام کی گویا کہ کیا ہو، اسلام کی بلندی، اسلام کی گویا کہ اونچا ہونے کی کیا خاص علامت ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو صفا اور مروہ دو یہ پہاڑ ہیں، ان کو وہ دو بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ، اسلام سے پہلے تو لوگ اس وقت بھی ان کا طواف کرتے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید اب گویا کہ ان کا طواف نہ ہو، اس لیے کہ ان طواف اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھے ہوئے تھے، فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی گویا کہ رحمت کے نزول کی جگہ ہیں، اور یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے صفا مروہ کے درمیان، اور بیچ کی جگہ میں دوڑتی تھیں، وہاں اب بھی مسلمان دوڑتے ہیں، تو کہا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان کیا کرے، سعی کرے۔ طواف سے مراد سعی کرنا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی کوئی بلائی کا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ کیا شاکر ہے، شاکر بندہ تو شکر کرنے والا، اور شاکر اللہ ہو تو قدردان، اللہ قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات
بالبینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان نشانیوں کو جو ہم نے اتاری ہیں اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے سامنے کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والے کون؟ فرشتے، کہا کہ اور اللہ کی مخلوقات دیگر ساری مخلوق اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ علم کو چھپاتا ہے، علم کو چھپاتا ہے۔ کہا کہ کوئی جو آدمی علم کو چھپائے گا اللہ اس کو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اس کو آگ کے لغام ڈالے گا۔ الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو کہا کہ ایک تو بات یہ کہ کون سے علم چھپانا مراد ہے کہ جو ضروری اور بالکل اہم کوئی مسئلہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ اس سے بڑا بتانے والا کوئی نہیں ہے، اور بتانے والے ہیں تو یہ نہ بتائے تو یہ چھپانا بھی نہیں ہے کہ بھئی ان سے پوچھو، بڑوں علماء سے پوچھو، اور ضروری بات ہو، اہم بات ہو، اس علاقے میں کوئی بتانے والا نہیں ہو، معلوم اسی کی اور کسی کو پتہ نہ ہو پھر ہے، تو یہ چھپاتے تھے اہل کتاب جو ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، وبینوا بیان کر دیا، پھر اولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اتوب علیہم، میں ان پر کیا ہوتا ہوں؟ متوجہ ہوتا ہوں، توبہ قبول کرنا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے وہ کفار، کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی۔ یہ ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کی تفسیر کہ فرشتے بھی اور ساری چیزیں اس پر کیا کرتی ہیں؟ وہ لعنت کرتی ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان میں عذاب میں تخفیف ہوگی، ولا هم ينظرون، ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان کا معبود ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ بعض نے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت جو وہ کیا ہے؟ یہ اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر، اور مولانا یوسف صاحب دعا سے پہلے یہ آیت 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے کہ ان میں اس میں اعظم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وقد خاب من حمل ظلم، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے۔ یہ تینوں آیتیں جو پڑھے گا تو کہا کہ ان میں کسی ایک آیت میں اس میں اعظم ہے، یہ تینوں میں ہے۔ بہرحال ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں دریا میں، ما ینفع الناس بما ینفع الناس، یعنی ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، فاحیا بالارض بعد موتها، اور پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو گویا کہ کیا ہے؟ مسخر ہے، کام میں لگا ہوا ہے آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے بنا رکھے ہیں شریک، اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو شریک بنا رکھا ہے، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ان کے بت تھے، آج مزار ہیں، خوبصورت مزار ہو، سنگ مرمر لگا ہوا ہو، خوب خوشبو مہک رہی ہو، تو وہ اس مزار کو لوگ بڑے پسند کرتے ہیں۔ ایسی محبت جیسے مسجد سے محبت ہونی چاہیے تھی، اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی، آج محبت کیا ہوگی؟ درگاہوں سے ہو گئی، مزاروں سے ہو گئی، کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ولو یری الذین ظلموا، اگر دیکھ لیں ظالم لوگ، اذ یرون العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، ظالموں کو آج عذاب نظر آ جائے، جو وہ قیامت و عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، پتہ چل جائے گا ساری قوت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ شدید عذاب والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب متبعین جن کی اتباع کی گئی، جب وہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے کیا کی؟ اتباع کی، جن کی اتباع کی گئی وہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے ان سے جنہوں نے ان کی کیا کی؟ اتباع کی، اور عذاب کو دیکھ لیں گے۔ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے ساتھ سارے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کیا کی تھی؟ پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، اگر ہو ہمارے لیے کرۃ، لوٹ کر جانا زمین میں، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے ایسی بیزاری کا اظہار کر دیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے وہ آج ہم سے کیا ہو گئے؟ بیزار ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، حسرات علیہم،
ان پر گویا کہ افسوس اور حسرت پیدا کرنے کے لیے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ وما هم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم کہو اللہ کے بارے میں وہ جو تم جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، قالوا بل نتبع ما ألفینا، کہیں گے ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، ما ألفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم، کیا اگر ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، کچھ سمجھتے نہ ہوں، ولا یہتدون، اور ہدایت نہ پاتے ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ ان کی پیروی تو تب کرو جب وہ کیا ہوں، اہل علم ہوں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، ضرور اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو۔ وہ جاہل ہیں، کچھ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہو۔ ومثل الذین کفروا، اور کافروں کی مثال، کمثل الذی ینعق، اس شخص کی طرح جو آواز نکالتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، ایسی چیز کو جو نہ چیز سن سکتی ہے، بس اس کا صرف چیخنا اور چلانا ہے۔ بس ایک آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ایسی چیز کو جیسے بھینس سامنے چیختا چلاتا ہے، اس کو کوئی اثر ہے بھینس کو؟ تو کہا کہ یہ مشرک کا پکارنا غیر اللہ کو ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی ایسی چیز کو پکارا جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو پکار کو سن سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔ ایک اللہ ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، پکارو تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ تو کہا کہ ان کافروں کے مثال اس شخص کی طرح ہے، ینعق بما لا یسمع، جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، سوائے چیخ و پکار کے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بہرے ہیں اور بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پر جو مجبور ہو گیا، غیر باغ، نہ تو وہ کیا کرنے والا ہے، یعنی کہ گناہ کرنے والا ہے، ولا عاد، نہ زیادتی کرنے والا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مجبور ہو گیا، بھوک اور پیاس، جان اللہ کا بہت قیمتی ہے بھائی، یہ لوگ اپنے گلا گھونٹتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں نا، یہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، جان بڑی قیمتی ہے، اس کو بچانے کے لیے حرام کھانا بھی جائز ہے۔ سور مل گیا، خنزیر مل گیا، لیکن جان بچاؤ، اپنی مرنے لگے ہو بھوک اور پیاسی، یہ کھا لو، لیکن اگر لذت کے طور پر نہ کھانا اور زیادتی بھی نہیں کرنا، پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس تک کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے۔ گناہ کرنے والا بھی نہ ہو، زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غیر باغن، لذت کے طور پر کھائے گا نا تو یہ گناہ گار ہے، یعنی اس کی خباثت ہے اس کی طبیعت کے اندر، لذت کے طور پر نہ کھائے، زیادتی بھی نہ کرے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے جو اللہ نے اتارا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ مال نہیں جا رہا، آگ جا رہی ہے۔ تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا بھی مل جائے تو اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ثمن قلیل ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، یعنی کہ بات رحمت کی نہیں ہوگی، غصے کی تو ہوگی، ولا یزکیہم، ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، پس کس قدر کیا ہیں آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ ایسا وہ کوئی ہوتا ہے اتنی آگ پر گویا کہ صبر کرنے والا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب اتاری ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔